فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صلوات بانی مجلس اعزاز جناب کوریجہ صاحب اور ان کے برادران، حاضرین مجلس اور اس آبادی کے رہائشی تمام مسلمانوں کی حاجات کی برابری کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں گے۔ سورہ مبارکہ غافر کی نشان اس کا 60 ہے، 60ویں آیت ہے۔ حضرت مولانا علامہ زمین نقوی صاحب کے بعد میرے سینئر ہیں، میرے بڑے ہیں، میرے لیے قدر مشکل ہے۔ علماء کرام تشریف فرما ہیں، صاحبان دقت بیٹھے ہیں، اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ سب کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہماری اس پرشکوہ اور نورانی مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور جو بانی نے انتظام کیا تھا، قدر ان کی توقع سے زیادہ انتظام اور بہتر ہونا چاہیے تھا۔ اگر جو کوتاہی، خامی، کمزوری ہو تو اسے درگزر فرمائیں گے۔ اللہ اپنے کلام میں ارشاد فرما رہا ہے، وقال ربکم، اور کہا تمہارے رب نے۔ یہ ذہن میں رہے کہ اللہ کو صفت ربوبیت بہت عزیز ہے، وہ چاہتا ہے مجھے پکاروں مگر رب کہہ کر۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ حمد ہے اس اللہ کے لیے۔ اب جب اللہ کہہ دیا تھا تو اس کے بعد کوئی بات ہی باقی نہیں رہی تھی نا، لیکن اسے صفت ربوبیت اتنی عزیز ہے کہ الحمدللہ، حمد ہے اللہ کے لیے جس کی اور تجلی یہ ہے کہ وہ عالمین کا رب ہے۔ کیونکہ لفظ اللہ جو ہے اس میں جلالہ پروردگار عالم کا سب سے زیادہ مشکل ہے اسے سمجھنا۔ لفظ اللہ کو سمجھنا سب سے زیادہ مشکل ہے، پھر اللہ میں بھی اگر ہو جائے تو اور مشکل ہے۔ وہ آخری ہا اگر آ جائے، ہوا، قل ہوا اللہ احد، یہ جو ہوا ہے نا، ہو جسے اولیاء الہی ہو کہہ کے یاد کرتے ہیں، یہ اور زیادہ مشکل ہو جائے گا۔
خود لفظ اللہ اسم جلالہ پروردگار جو مستجم جمع صفات ہے، تمام صفات الہیہ کا اگر ایک جگہ پر دم، طاقت، توانائی، قدرت بنائی جائے تو اسے لفظ اللہ کہتے ہیں۔ تو اسم جلالہ پروردگار، میرا مجمع سنی مجمع بھی ہے الحمدللہ، اور ہم سب مشترکہ طور پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ بھی طے ہے کہ مجلس اعزا امام حسین کی شیعوں کی ملکیت نہیں ہے، شیعہ امام حسین کے ذکر کے مالک نہیں ہیں، شیعہ امام حسین کی مجلس کے عزاداری کے مالک نہیں ہیں، نوکر ہیں، اور نوکروں کو اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ تو جو بھی مجلس اعزا میں آ کے بیٹھے گا، وہ چاہے کوئی بھی ہو، سنی تو ویسے ہی ہماری جان ہے۔ حضرت آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں سنیوں کو بھائی نہیں کہو، بھائی تو دو لوگ ہوں تو بھائی بنیں گے۔ اور الحمدللہ بہت اچھا ماحول ہے، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں فتنے کی زیادہ عمر نہیں ہوتی۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی ذات۔ توجہ کر لی؟ لفظ اسم جلالہ پروردگار، اس کا ترجمہ بھی نہیں ہے۔ جو انگلش میں ترجمہ ہوتا ہے، اردو میں ہم کہتے ہیں، اپنی اپنی زبانوں میں اللہ کا ترجمہ کرتے ہیں، وہ اللہ کے نام کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ تو کیونکہ سمجھنا لفظ اللہ کو بہت مشکل ہے، لفظ اللہ کو سمجھنا، اسم جلالہ پروردگار کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ اور تو اب اس کو تجلی اسی کیا ہے، کیسے سمجھیں؟ لہذا فوراً کہا الحمدللہ رب العالمین۔ تمہیں یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ کائنات کو پالنے والا کون ہے، جو تمہیں کھلا رہا ہے، جو آسمانوں کو چلا رہا ہے، جو زمین کو زندہ رکھے ہوئے ہے، وہ جو کائنات کو پال رہا ہے، جو تمہیں پال رہا ہے، وہی اللہ۔ رب کی جو صفت ہے، آپ قرآن مجید کی دعائیں جو انبیاء کرام نے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی ہیں، ان دعاؤں کو ذرا دیکھیے گا ایک دفعہ جا کر، تو دسیوں دعائیں ہیں جو انبیاء کرام کی قرآن میں نقل ہوئی ہیں، وہ بھی صفت ربوبیت کے ذریعے۔ ربنا ربی، جی اچھا لگتا ہے اللہ کو کہ مجھے رب کہہ کر پکارو، وہ چاہتا ہے مجھے پکارو تو رب کہہ کر پکارو۔ اہل دقت بیٹھے ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، اللہ ہمارا خالق بھی ہے اور رب بھی ہے۔ اگر اس نے صرف بنا کر چھوڑ دیا ہوتا نا تو پھر تسلیس اور غلو اور تقصیر کی طرف ماحول چلا جاتا۔ پروردگار عالم نے ہمیں خلق بھی کیا ہے اور پال بھی وہی رہا ہے، اور اس کے پالنے کا جلوہ یہ ہے کہ ابھی بچہ دنیا میں آتا نہیں ہے کہ اس کے مزاج کے مطابق غذا کا انتظام پہلے ہو جاتا ہے۔ اس کی ربوبیت کا تقاضا یہ ہے، دقت چاہوں گا، وہ ربوبیت بمعنی ہدایت، وہ ربوبیت بمعنی رزق دینا۔ اس کی ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ ابھی آدمی پیدا نہیں ہوئے کہ آدم کو خلق کر دیا۔ ہدایت لینے والے بعد میں آئیں گے، ہدایت دینے والا پہلے آیا ہے۔ دیکھیے دو کام تو پروردگار عالم نے، تھوڑا سا آپ کو تکلیف رہے گی، دو کام تو پروردگار عالم نے اپنے اوپر واجب قرار دیے ہیں، دو واجب اللہ نے اپنے اوپر واجب کیے ہیں۔ ہم پہ بہت ساری چیزیں واجب کی ہیں، مگر دو چیزیں کم سے کم اس وقت میرے بیان میں، دو چیزیں اللہ نے اپنے اوپر واجب کی ہیں۔ پہلی چیز، زمین پر کوئی ہلنے والا، رینگنے والا، جنبندہ، متحرک وجود نہیں ہے۔ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، مگر اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے۔ اللہ نے اپنے اوپر واجب کیا ہے کہ وہ ہمیں رزق دے۔ اگر ہلنے والا کوئی وجود ہے، متحرک کوئی وجود ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ رزق کی ذمہ داری اللہ پر ہے۔ اب عجیب بات نہیں ہے کہ رزق کی ذمہ داری اس نے لی تھی، لوگ خود ڈھونڈنے نکلے۔ اطاعت کی ذمہ داری ہم پر ڈالی تھی، ہم نے اس پہ چھوڑ دی کہ اللہ معاف کر دے گا۔ تو اللہ کا کام یہ ہے کہ وہ ہمیں رزق عطا کرے۔ دوسرا واجب جو اس نے اپنے اوپر رکھا وہ ہے ہدایت۔ انا علینا للہدی، مجھ اللہ پر واجب ہے کہ میں تمہیں ہدایت دوں۔
انی جاعل فی الارض خلیفہ، مجھ پر لازم ہے کہ میں زمین پر، محاوراتی بات کر رہا ہوں، زمین پر خلیفہ قرار دینا اللہ کا کام ہے۔ انی جاعلک للناس امام، اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ اگر کوئی میرا بزرگ ایک مرتبہ کہہ دے کہ یہ کام میرا ہے تو احتیاط کا تقاضا نہیں ہے کہ مجھے کرنے سے پہلے اس سے پوچھ لینا چاہیے؟ وہ قرآن میں 10 جگہ کہہ رہا ہے کہ ہدایت دینا میری ذمہ داری ہے، تو ہادی بنانے سے پہلے ڈر کر نہیں بیٹھی ہے، خلیفہ بنانے سے پہلے کیا یہ حق نہیں تھا کہ پوچھ لیا جائے اللہ تو کسے ہمارے لیے ہادی قرار دے رہا ہے؟ دوسری ذمہ داری ہدایت کی اللہ کی، ہدایت کی ذمہ داری اللہ کی۔ اب وہ جو ربوبیت کے تقاضے ہیں وہ انتہائی سنگین ہیں، انتہائی حسین ہیں۔ اس ذات کردگار نے ہمیں پالنے کا وعدہ کیا ہے۔ 2 ہی بچے کا نعرہ اسلام کا نعرہ نہیں ہے، 2 ہی بچے اچھے کا نعرہ اسلام کا نعرہ نہیں ہے۔ کیوں بھائی 2 بچے؟ کیوں 2 ہی بچے؟ کہہ لیں جی پلیں گے کہاں سے، کھلاؤں گا کہاں سے، ان کی پرورش اور ان کی زندگی کے تقاضے کہاں سے پورے کروں گا؟ یہ جو جملہ کہہ رہا ہو نا تو اس کو آپ ایک موٹا سا جواب یہ دیا کیجئے کہ تمہیں کس نے پالا ہے؟ تمہارے آباء و اجداد کو کس نے پالا ہے؟ کیا رزق تم خود ڈھونڈ کر لاتے ہو یا رزق دینے والا اللہ ہے؟ جب اللہ ہے تو پھر وہی تمہاری اولاد کو پالے گا۔ ہاں یہ ضرور سوچو کہ تم بچوں کی تربیت کیسے کرو گے۔ اگر تربیت نہیں کر سکتے ہو تو 1 بھی زیادہ ہے، اور اگر تربیت کر سکتے ہو تو 15 بھی کم ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جی 2 ہی بچے اچھے؟ میں انتہائی مبارک سماعتوں کو ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، اگر 2 ہی بچے اچھے کا نعرہ قبول کر لیا جائے تو ابو طالب کے 4تھے بیٹے کو علی کہتے ہیں۔ ہمیں علی نصیب نہیں ہو، صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ صفت ربوبیت کا تقاضا یہ ہے، صفت ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہمیں اپنی ذات سے جوڑنا چاہتا ہے۔ خبردار کسی اور دروازے پہ نہ جانا، کسی اور دروازے پہ جاؤ گے تو گمراہ شمار کیے جاؤ گے، نامراد شمار کیے جاؤ گے۔ آنا تو میرے دروازے پر آنا۔ میں یہی کہہ دیتا ہوں، زیادہ لمبا آپ کو نہیں اس منزل پہ روکوں، میرے دروازے پر آنا، کہیں اور نہ جانا، اور میرے دروازے کو حسین کہتے ہیں۔ السلام علیکم، اللہ اکبر۔ یہ باب اللہ ہے، اللہ کا دروازہ ہے، یہ اللہ کا دروازہ ہے۔ اللہ ملتا ہے، اللہ اکبر۔ کبھی غور کیا کہ حسین کے نام پہ اتنا مجمع کیوں جمع ہوتا ہے؟ کسی شخصیت کے نام پر اتنا بڑا مجمع اگر جمع ہوتا ہے تو وہ امام حسین کے نام پر۔ ابھی تو ہمارے ہاں ایک وقت میں ایک شہر میں 10 مجلسیں ہو رہی ہوتی ہیں، تب یہ حالت ہوتا ہے، تب یہ حالت ہے۔ اور اگر سارے شہر میں ایک ہی مجلس ہو، مجموع کی بنیاد پر کوئی ہمیں روب میں نہیں لا سکتا۔ نہیں معلوم، ہم تو آپ کو دعوت دی گئی، کوئی کارڈ چھاپا گیا تھا، ہمارے امجد بھائی نے کوئی کارڈ چھاپا تھا، بس ایک اعلان ہوا تھا کہ مجلس ہوگی اور لوگ آتے چلے گا۔ یہی کیفیت پوری دنیا میں ہر جگہ ہے جی۔ ایک سوشل میڈیا پر ایک مفتی صاحب کا کلپ ڈلا ہوا ہے کہ اگر پاکستان میں شیعوں کو قتل نہ کیا گیا ہوتا اور یہ تکفیری نعرے بلند نہ کیے گئے ہوتے تو اس میں ہمارا نقصان جو ہوا وہ نہ ہوتا۔ اپنے لیے کہنے لگے 70 سال پہلے، 50 سال پہلے، 40 سال پہلے آسٹریلیا میں، کینیڈا میں، لندن میں، امریکہ میں امام بارگاہ نہیں تھا۔ تم نے پاکستان میں انہیں اتنا مارا، یہ پوری دنیا میں پھیل گئے، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ہمیں تو سمجھ لے اگر کوئی تو ڈبل پی ایچ ڈی ہو جائے، ہمارے تو خلق و خوی کچھ اور ہے۔ ہم جس گھڑے سے پانی پیتے ہیں اس کا ذائقہ ہی کچھ اور ہے۔ ہمارا
انداز سوچنے کا کچھ ہے، ہماری چال بتاتی ہے کہ کون جا رہا ہے، ہمارا حلیہ بتاتا ہے، اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے۔ اور الحمدللہ بہت اچھی تصویر ہو گئی، بہت اچھا کردار الحمدللہ ہر دور کی طرح۔ تو بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ پروردگار عالم کا احسان ہے کہ وہ ہم پر کرم فرمائے۔ تو دروازہ اللہ تک پہنچنے کا یہ گھرانہ۔ اور میں آپ کو ایک جملہ اور کہہ دوں، جس دروازے پر آپ بیٹھے ہیں نا، اسے اچھا دروازہ ویسے بھی کوئی نہیں ہے۔ دنیا کہاں بیٹھی ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے، مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے، وہاں سے کامیابی کی راہیں نکلتی ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی 70 سال سے ابا سے با وفا کی وفا سن رہا ہو اور وہ بے وفا ہو جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے کوئی حضرت علی اکبر کی بابا پہ قربانی سن رہا ہو اور وہ باپ کے ساتھ بے ادب ہو جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے کوئی حضرت قاسم کی چچا پہ قربانی سن رہا ہو اور وہ رشتوں کی پاسداری چھوڑ دے؟ یہ کیسے ممکن ہے کوئی جناب رباب پہ روتا ہو اور اس کے گھر کی عورتیں وفادار نہ ہو؟ بھائی 2 گھنٹے اگر میں گلاب بیچنے والے کی دکان پر بیٹھ کر آؤں نا، تو 4 گھنٹے تک میرے اندر سے گلاب کی خوشبو آتی ہے۔ جو 70 سال سے حسین حسین کر رہا ہے، اس میں حسین کی سیرت کیسے نہیں آئے گی؟ کردار حسین مل کے جواب دیں۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ اللہ چاہتا یہ ہے کہ مجھ سے تمہارا تعلق جڑا رہے، اور اللہ سے صحیح تعلق اگر ہے تو وہ اس گھرانے کے ذریعے۔ یہ واسطہ فیض الہی ہے، یہ یہاں سے بھی جڑے ہوئے ہیں اور وہاں سے بھی جڑے ہوئے ہیں، اور وسیلہ کہتے ہی اسے ہیں کہ جو 2 طرفوں سے جڑا ہوا ہو۔ جو ایک طرف کا ہو وہ وسیلہ نہیں ہو سکتا۔ ان کا تعلق یہاں سے بھی ہے اور وہاں سے بھی ہے۔ جملہ ہدیہ کر دوں، یہاں سے تعلق کو بشریت کہتے ہیں اور وہاں سے تعلق کو نورانیت کہتے ہیں۔ یہ خاکی بشر نہیں ہے، نوری بشر ہے۔ اور وہاں سے تعلق یہ ہے کہ وہاں کے احکامات یہاں لاتے ہیں، اور یہاں سے تعلق ہے کہ یہاں کے حاجات وہاں لے جاتے ہیں۔ ہم ان کے دروازے پر آ کر جب اپنی حاجت کو رکھتے ہیں تو ہمیں یہ یقین ہے کہ پروردگار عالم ان کی سنتا ہے، کیونکہ یہ مقرب درگاہ ہے۔ میرے مولا ایک رستے سے گزر رہے، مولا امام جعفر صادق علیہ السلام۔ سامنے حضرت کا ایک چاہنے والا آتا نظر آیا، مگر عجیب بات یہ ہے کہ وہ شراب پی کر آ رہا تھا۔ امام کو آتے ہوئے دیکھا، کوچا بھی بہت تنگ تھا، گلی بھی بہت تنگ گلی تھی، کسی مجمع میں کسی بندے کے پیچھے چھپ نہیں سکتا تھا۔ امام سامنے ہے، یہ بھی سامنے ہے، ہاتھ میں بچی ہوئی شراب کی بوتل۔ امام کو آتے ہوئے دیکھا تو ہاتھ پیر کانپنے لگے کہ امام کے سامنے آ گیا اس حالت میں، تو شراب کی بوتل کو اپنی پشت پر لے گیا، پیچھے لے گیا، اور دیوار کی طرف مڑنے کی کوشش کی کہ کسی طرح چھپ جائے۔ دور سے امام کی آواز آئی، فلاں ہم تم سے ملیں گے۔ اب شراب کی بوتل اپنی پشت پر چھپا کے کھڑا ہے۔ امام نے فرمایا، کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ کانپنے لگا، کیسے بتاؤں کہ شراب ہے؟ مولا کو کیسے کہوں کہ شراب ہے؟ ہاتھ پیر کانپنے لگے، دل کی دھڑکنیں بڑھنے لگی، جھوٹ بول دیا، مولا سرکہ ہے۔ مولا سے کیسے کہے کہ شراب پی کر آئے ہوں؟ اللہ اکبر۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس دروازے پر جو آئے گا تو وہ اللہ سے کیسے جڑے گا۔ کہنے لگا، مولا سرکہ ہے میرے ہاتھ میں۔ حضرت نے فرمایا، میرے ہاتھ میں ڈالو۔ اب اور دھڑکنیں بڑھنے لگی، ایسا لگ رہا تھا جیسے روح قبض ہو جائے گی۔ مولا کے ہاتھ میں کیسے ڈالے؟ فوراً لو لگائی، یا اللہ تجھے جعفر صادق کا واسطہ، جس امام کے سامنے میں کھڑا ہوں تجھے اس کا واسطہ، مجھے اس شرمندگی سے بچا لے۔ امام نے فرمایا، ڈالو میرے ہاتھ میں۔ گھبرانے لگا، ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ امام نے فرمایا، جو تمہارے ہاتھ میں ہم کہہ رہے ہیں وہ سرکہ ہے۔ میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں، میں کوئی تشویق معصیت کرنے کے لیے ممبر پر نہیں آ سکتا کہ گناہوں کے کوئی حوصلہ افزائی کروں، گناہگاروں کو حوصلہ بخشوں، نہیں، مگر گناہگاروں کو مایوس کرنا بھی اس ممبر کا کام نہیں ہے۔
اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے، کوئی خطا ہو گئی ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے، نہیں ہونا چاہیے بھئی، غلطی ہے تبھی تو چھپ کے کر رہے ہو. اگر صحیح بات ہوتی، عبادت ہوتی، کام صحیح ہوتا تو سب کے سامنے کرتے نا. یہ مخفی کرنا اپنے کام کو بتا رہا ہے کہ ہم پشیمان ہیں، نادم ہیں، یہ اچھا کام نہیں ہے. اللہ اکبر. تھکے بیٹھے تو نہیں ہیں؟ ایک بہت بڑا نام ہے حضرت آیت اللہ محمد حسین بروجردی علی اللہ مقامہ. جی حرم حضرت معصومہ میں بالائے سر کی طرف جب جائیں گے، مسجد اعظم کی طرف جب آپ رخ کریں گے تو وہاں حضرت آیت اللہ بروجردی کی قبر ہے، مزار ہے. حضرت آیت اللہ بروجردی صاحب کرامت مجتہد. حضرت آیت اللہ عراقی، یہ آیت اللہ العظمی عراقی نہیں، آیت اللہ احمد عراقی، یہ محمد علی عراقی تھے، احمد عراقی حافظ نہج البلاغہ اور حافظ صحیفہ سجادیہ تھے. میں کچھ محفلوں میں ان کی خدمت میں بیٹھا ہوں، آیت اللہ تقیئی کے گھر پر یخشال قاضی میں ان کی خدمت میں تھا. تو انہوں نے جو مجھے خود میں نے سنا ان کے کان سے، وہ آیت اللہ بروجردی کے خاص شاگردوں میں سے تھے. وہ کہنے لگے کہ جب ہندوستان سے، اور اس وقت میں پاکستان کی تشکیل نہیں ہوئی تھی جب مرجعیت آیت اللہ بروجردی کی تھی، تو کہا ہندوستان سے، یعنی اس خطے سے، آپ کے علاقے سے، بر صغیر سے جب کوئی زائر آتا تھا تو آپ کے علاقوں کے لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ خاص طور پہ سید کو، سادات کو جھک کے ملتے ہیں. تو اور مرجع تقلید تھے، علی الاطلاق مرجع تھے. جب آیت اللہ بروجردی سے کوئی جھک کر پاکستانی یعنی بر صغیر کے لوگ ملتے تھے تو ان کے ہاتھ میں چھوٹی سی چوب ہوتی تھی، ایک عصا ہوتی تھی ان کی، تو وہ مارتے تھے، روکتے تھے کہ نہیں میرے پیروں کو ہاتھ نہیں لگاؤں. تو کہنے لگے ساری زندگی جھکنے والوں کو وہ روکتے رہے. جب میں نے انہیں قبر میں اتارا، آیت اللہ عراقی فرماتے ہیں، جب میں شاگرد تھا ان کا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب انہیں قبر میں اتارا تو میرا دل کہنے لگا کہ ساری زندگی تو انہوں نے کسی کو پیروں کو ہاتھ لگانے نہیں دیا، آج اچھا موقع ہے میں ان کے پیروں کا بوسہ دے دوں. تو کہنے لگے میں جھکنے لگا نا ان کے پیروں کی طرف تو وہ پیر سمیٹنے لگے. اس سطح کا عالم، اس کیفیت کا عالم. ان کے استاد کیسے ہوں گے؟ جو اس سطح کا عالم ہو اس کے استاد کیسے ہوں گے؟ اچھا اسی میں وہ آیت اللہ عراقی فرما رہے ہیں، جب میں تلقین پڑھنے لگا، وہ فرماتے ہیں تو مجھے آواز آنے لگی کہ کوئی میرے ساتھ پڑھ رہا ہے. کہنے لگا فرمان لگے میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرا ذہن یہ کہہ رہا تھا کہ باہر کھڑے ہوئے لوگ جو قبر کے باہر کھڑے ہیں ان میں سے کوئی ساتھ میرے پڑھ رہا ہے، دوہرا رہا ہے. لیکن میری توجہ ہوئی کہ وہ خود میرے ساتھ پڑھ رہے تھے. آیت اللہ بروجردی خود میرے ساتھ ساتھ جملے دوہرا رہے تھے. اس سطح کے صاحبان کرامت لوگ. ان کا استاد کیسا ہوگا؟ ان کے استاد کا نام ہے آیت اللہ قشقائی، اصفہان کے اور قشقا کے رہنے والے آیت اللہ قشقائی. 40 سال تک موسیقار گٹار بجاتے ہیں، تار بجاتے ہیں، گاتے ہیں، بجاتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں، مجمع جمع کرتے ہیں، گانا سناتے ہیں، سکے مل جاتے ہیں، چوڑوں پہ چوکوں پر چاراہوں پر کھڑے ہو کر کچھ موسیقی کا اظہار کرتے ہیں. کوئی تعلق دین سے نہیں، دور دور تک کوئی تعلق شریعت سے نہیں. وہ تار ٹوٹ گیا جو تار بجا بجا کے گانا گاتے ہیں، گٹار کا تار ٹوٹ گیا، روزگار ہی بند ہو گیا. آ گئے اصفہان کے شہر میں، چوک پر پہنچے تو ایک موچی بیٹھا ہوا تھا، چوک کے اوپر بیٹھا ہوا تھا. اس کے قریب جا کے کہنے لگے بھائی میری آلت موسیقی جو ہے، آلہ موسیقی جو ہے، اس کا تار ٹوٹ گیا ہے. کوئی کاریگر جانتے ہو اس شہر اصفہان میں تو یہ تار جوڑ دے؟ اس موچی نے پیروں سے لے کے سر تک دیکھا اور کہنے لگا تمہارا تار جو اللہ سے ٹوٹا ہوا ہے تو اس کے جوڑنے کی فکر ہے؟ بس یہ جملہ اتنا اثر کر گیا کہ زمین پر بیٹھ گئے. کہنے لگے یہ تار کون جوڑتا ہے؟ تم نے سچ کہا ہے، میرا تار تو ٹوٹا ہوا ہے، میرا تو اپنے اللہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ میرا تار کون جوڑے گا؟ تو مدرسے کی طرف اشارہ کر کے کہا وہ جو سامنے دروازہ دیوار نظر آ رہی ہے یہ مدرسہ ہے، اس کے اندر بہت سارے بزرگ بیٹھے ہوئے، یہ سب تار جوڑنے والے. پہنچ گئے مدرسہ اصفہان میں اور نہ صرف ایک مجتہد عالم بنے، اتنے بڑے عارف بنے کہ بروجردی جیسوں کے استاد بنے. عزیزو مسئلہ ہی سارا تار جوڑنے کا ہے. مسئلہ ہی سارا یہ ہے کہ کیسے میرے رب سے تعلق ہو جائے. یہ تعلق کوئی اور نہیں کروا سکتا. خبردار کسی اور دروازے پہ جانا نہ شرعن جائز ہے نہ عقلن جائز ہے. میں دھڑلے سے سینہ چوڑا کر کے کہہ رہا ہوں اہل بیت کے علاوہ کوئی اللہ تک پہنچا ہی نہیں سکتا.
جو لوگ میں بڑے اطمینان کے ساتھ یہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر کوئی آپ کو یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ ہمیں ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنی چاہیے، ہم وسیلے کو نہیں مانتے، ہمیں اللہ کی مدد چاہیے اور اللہ ہی سے بات کرنی چاہیے، وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو میں آپ سے گزارش کروں گا، پہلا سوال تو اس سے یہ کیا کریں، تم نے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا ہے؟ تمہاری حیثیت ہے کہ تم ڈائریکٹ اللہ سے بات کرو؟ اور اگر وہ کوئی قرآن کا حافظ ہو اور یہ آیت پڑھ کر سنا دے کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، اے میرے بندے کیا اللہ تیرے لیے کافی نہیں ہے، تو اسے ایک جواب تو یہ دیجیے گا کہ ایک آیت پڑھ کر عقیدہ نہیں بنتا ہے، پورا قرآن پڑھنے کے بعد عقیدہ بنے گا۔ ہاں یہ آیت موجود ہے، مگر اسی قرآن کے اندر یہ آیت بھی موجود ہے، قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، اے میرے حبیب مجھ سے یہ دعا مانگو کہ یا اللہ مجھے ہر کام میں سچائی کے ساتھ داخلہ عطا فرما، سچائی کے ساتھ خارجہ عطا فرما، وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، اور اپنی جانب سے مجھے مضبوط مددگار عطا فرما۔ بتاؤ وہ مددگار کون ہے؟ وہ کون ہے کہ جس کو اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو؟ اگر اب تک کسی کو سمجھ میں نہیں آیا ہے تو ہم مجلس اسی لیے کر رہے ہیں کہ سمجھائے علی کیا ہے۔ یہ وہ ذات ہے کہ جو اللہ تک، میرے مولا نبی کا فرمان، یا علی ما عرف اللہ الا انا وانتا، اللہ کو کوئی نہیں جانتا، کوئی حق معرفت ادا نہیں کر سکتا مگر میرے اور تمہارے۔ وما عرفنی، اور کوئی مجھے نہیں پہچانتا، الا اللہ وانتا، سوائے اللہ کے اور سوائے اللہ کے اور تمہارے علاوہ مجھے کوئی نہیں جانتا۔ اور آخری جملہ ما عرفکا یا ما عرفکا، کلاہما صحیح کہتے ہیں بعض بزرگ، ما عرفکا الا اللہ وانا، اور علی تمہیں کوئی جان ہی نہیں سکتا سوائے اللہ کے اور میرے۔ یہ بحث ختم کیجئے کہ وہ مقصر ہے اور وہ غالی ہے، غالی کی بھی تعریف آ گئی ہے، بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے لکھ دی ہے روایت، اور مقصر کے بارے میں بھی، ہم سب اہل بیت کی بارگاہ میں قاصر ہیں، قاصر اور ہے مقصر اور ہے، ہمیں جرأت ہی نہیں ہے، ہمارے اندر توانا ہی نہیں ہے کہ ہم اہل بیت کے فضائل کا حق ادا کر سکیں، ان کے پہچاننے کا دعویٰ کریں۔ ہماری مثال تو میرے عزیزوں، میرے بچوں، جوانوں یہ ہے کہ جیسے سمندر کے کنارے کوئی کھڑے ہو کر سمندر کی تعریفیں کرے، اسے کیا پتا اس کی گہرائی کیا ہے، اسے کیا پتا اس کی وسعتیں کیا ہیں، اسے کیا پتا اس میں کیا کیا جواہرات پائے جاتے ہیں۔ ہماری مثال تو ایسی ہے۔ البتہ یہ بھی ذہن میں رہے کہ جو پہلے سے بیمار ہوتے ہیں وہ سمندر پہ جا کر شفا یاب نہیں ہوتے، بلکہ ان کی بیماریوں میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو بہت سارے لوگوں کو فضائل اہل بیت سے شفا نہیں ملتی۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ جڑو، میرے ساتھ تمہارا تعلق گہرا ہو جائے، اور یہ تعلق گہرا جب ہوگا کہ جب میرا مولا سے تعلق گہرا ہوگا۔ اپنے مولا سے تعلق کو گہرا کرنا ہے تاکہ مولا کے ذریعے سے اللہ سے تعلق گہرا ہوتا چلا جائے۔ وقال ربکم، تمہارے رب نے کہا، ادعونی، سب مل کر مجھے پکارو۔ اللہ سب کو فقیر دیکھنا چاہتا ہے۔ مجھے اندازہ ہے بہت دیر سے بیٹھے ہیں، اللہ ہم سب کو فقیر دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ کرے ہم سب فقیر ہو جائیں۔ الہی آمین بولیے۔ اللہ کرے 2 کروڑ کی گاڑی سے اترنے والا بھی فقیر ہو جائے۔ کیوں گھبرا کے الہی آمین کہہ رہے ہیں؟ فقیر مانگنے والے کو نہیں کہتے بھائی، وہ جو مانگ رہے ہوتے ہیں روڈوں پہ چوکوں پہ کھڑے ہو کر، وہ فقیر نہیں ہے، ذلیل ہے۔ فقیر تو آج مجھے تو مل ہی نہیں رہا، بہت مشکل سے ملتے ہیں فقیر۔ آپ کو مل جائے تو مجھے ضرور ملوائیے گا۔ اکا دکا کوئی سارے ڈیرہ غازی خان میں شاید 1-2 ہی فقیر ملیں جن کی میں بات کر رہا ہوں۔ مولانا میں ایک جگہ سے ٹنڈو آدم جا رہا تھا سانگڑ سے، پھاٹک کے اوپر ہماری گاڑی ہلکی ہوئی تو اسی حلیے میں ہم فقیروں کی اولاد ہیں، آپ جانتے ہیں، اور دعا بھی فرمائے، آج کل ہاسپٹل میں ہے۔
ICU में थे, अब रूम में आ गए हैं। अल्लाह मेरे वालिद को, आपके सब अजीजों के मरीजों को शिफा अता फरमाए। और मैं जब परसों उनसे मिलने गया कि मेरे पंजाब के सफ़र हैं, मुझे इस्लामाबाद जाना है फला, तो मैं जाऊं या नहीं जाऊं, क्या करूं? मुझसे कहने लगे कि मौला का जिक्र तो हमें मरने के बाद भी करना है। तो मेरे बच्चे अगर इसलिए जिक्र छोड़ दें कि मैं बीमार था तो मैं मौला को क्या जवाब दूंगा? तो औन साहब को भी कहा कि आप जाइए, वो भी बाहर हैं कहीं। तो तवज्जो है हज़रात की। तो ऐसे इसी हुलिये में, आपको पता है फकीर आदमी है, इसी हुलिये में मैं बैठा था अपने सवारी में, तो फाटक पे एक फकीर खड़ा था, दूर से आवाज देकर कहने लगा या अली मदद। तो मुझे भी वो अपना लगा, मैं तो वैसे ही उसका था। तो मैंने फौरन उसको जवाब दिया मौला अली मदद, क्योंकि बहरहाल इस्माइली बिरादरान सलाम नहीं करते, सिर्फ या अली मदद बोलते हैं। तो उनसे तो बहरहाल अच्छे हैं ना जो सलाम भी करें और या अली मदद ना बोले। तो बहरहाल उनसे तो कोई बात हो सकती है ना थोड़ी बहुत। वो 6 से 12 तक आ सकते हैं। भाई 6 को 12 तक लाना ज्यादा आसान है या पहले से 12 तक लाना आसान है? मुश्किल है ना। तो मैंने आवाज देकर, वो अगरचे बाद में मैंने उससे कहा तुमने सलाम क्यों नहीं किया? उसने कहा नहीं, मैं सलाम करने वालों में से हूं, मैंने बस तुम्हें रोकने के लिए पहले ये जुमला कह दिया और मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा जी कुछ खिदमत करूं आपकी? कहने लगा नहीं नहीं, मैं कुछ दूं। यकीन जानिए मैंने अपने दोस्त से कहा गाड़ी रोक दो भाई, साइड लगाओ, पहला फकीर मिला है। फकीर तो मांगने वाले होते हैं हमारे यहां। ये कंठे गुलाबे डाले बैठा है, कशकोल गले में लटकाए बैठा है, कह रहा है कुछ दूं। मैंने कहा जी अता कीजिए। कहने लगे पता है ज़ुहद किसे कहते हैं? हसीन जुमला। कहने लगा मालूम है ज़ुहद किसे कहते हैं? मैंने कहा नहीं, आपसे सुनूंगा, आपसे मांगा है, आप देंगे मुझे। कहने लगे ज़ुहद की 7 मंजिलें, जब तक 7 मंजिलों से गुजरोगे नहीं जाहिद नहीं कहलाओगे, और जब जाहिद नहीं होगे तो वली नहीं बन सकते, और जब तक विलायत का मजा नहीं लोगे अली समझ में नहीं आएगा। अल्लाह अकबर, बड़ी बड़ी गहरी बातें। मैंने कहा जी अता कीजिए ज़ुहद की मंजिलें मुझे। कहने लगा 1 मंजिल दूंगा, पहले उस पर कम से कम 40 दिन अमल करो, फिर उसके बाद उसे हजम कर लो, फिर उसके बाद दूसरी मंजिल तुम्हें कोई मुझ जैसा मिल जाएगा देने वाला। मैंने कहा जी अता करें। कहने लगे जात की नफी करो। थके बैठे हैं आप। जात की नफी, अपनी जात की नफी करो। मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरी कोई हैसियत नहीं है। मेरे मौला नहजुल बलागा में फरमाते हैं जब तुम्हारे मुंह पर कोई तारीफ करे तो अपने आप से कहो कि मैं तो इससे अपने आप को ज्यादा जानता हूं, और मेरा अल्लाह तो मुझे भी मुझसे ज्यादा जानता है। अपने आप को समझाओ। ए मोहम्मद हनफिया, जाओ इस ऊंटनी के घुटने काट कराओ। अली के जिहाद का रंग ही कुछ और था। मेरा आज मजमून नहीं है, लेकिन मेरा पसंदीदा मजमून है कि मैं मौलाना तो कोशिश की कि 15 मौला अली की तलवार की खुसूसियात, अली के जिहाद की खुसूसियात, खासा मौला अली के जिहाद का क्या था, उनमें से एक मौला के खुसूसियत ये थी, अगर सुने आमादा हो तो, मौला अली के जिहाद की एक खुसूसियत ये थी कि अली मैदान में उतर के सरदारों को ढूंढते थे ताकि जंग जल्दी ठंडी हो जाए। बेचारे सिपाहियों को मार के क्या करना है? सिपाहियों को मार, सरदारों को पहले मार दो, जाके जंग खत्म हो जाए, ठंडी पड़ जाए। तो अली मैदान में उतरकर ढूंढते थे वो सरदार है, वो फला कबीले का सरदार है, पहले इन्हें जाओ, इनके ऊपर मार के आओ। और एक ही लम्हे में, कुछ ही लम्हों में मौला सरदारों को मारते थे, जंग ठंडी पड़ जाती थी। जिस मैदान में 40 दिन तक फतह न हो, जो मैदान 39 दिन तक फतह ना हो, वो एक दिन में कैसे फतह हो गया? सरदार को मार दिया, जंग खत्म हो गई। बेचारे गरीबों को मार के क्या करना है? जो सरदारों के रोब में आए हैं, जो उनकी वजह से आए हैं। दिल कर रहा है एक रिवायत सुना दूं, मौलाना इजाजत। जंगे बद्र किराए का कातिल लेकर आए मुशरिकीन। उसे कोई गरज नहीं थी मुशरिकों के एजेंडे से, मगर खुद मुशरिक था, काफिर था, मुसलमानों का दुश्मन जरूर था, मगर एजेंडे से कोई ताल्लुक नहीं था कि मारना है जिन्होंने ऐलान नबूवत किया है और उनके साथियों को कत्ल करना है। नाम है नौफल इब्ने खुवैला।
بہت بڑا پہلوان جس کا میدان میں اترنا پورے لشکر کو ایک روب میں ڈال دیتا تھا. بڑا نام تھا, بڑا پہلوان تھا, بڑا ڈاکو تھا, اونٹ کا بچہ اٹھا لینے والا آدمی, گھوڑے کے بچے کو گھوڑے کو پھینک دینے والا آدمی, اس انداز کا آدمی. وہ جنگ بدر میں لے آئے کرائے کا قاتل کہ بھئی تمہیں اتنے پیسے دیں گے, چل کے وہاں مار کے آؤ. اچھا, یہ طریقہ آج کا نیا نہیں ہے کہ مارنے والے کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں مارنے کسے جا رہا ہوں. اسے تو پیسہ دیا جاتا ہے کہ اتنے پیسے ملیں گے, چلو فلاں کو مار دو. اور اب بھی ماحول ایسا بنانے کی کچھ نہ سمجھ دوستوں نے کوشش کی. پاکستان کے اندر ایسا ماحول بنا دیا کہ وہاں بھی وہی مارے گا اور یہاں بھی وہی مارے گا, یعنی دونوں کا قاتل ایک ہی ہوگا اور دونوں پھر لڑ رہے ہوں گے. خدا کے واسطے سمجھداری کا ثبوت دینا ہے, میری ملت کو بھی, ہماری قوم کو بھی اور ہمارے بھائیوں کو بھی. اللہ ہمیں بصیرت عطا کرے, سمجھداری عطا کرے. دقت چاہوں گا زیرو لے آئے نوفل ابن خویلہ کو میدان میں. جیسے ہی اعلان ہوا کہ وہاں سے کون کون سردار آئے ہوئے ہیں اور جنگ شروع ہونے کو تھی, ڈھول بجایا جا رہا تھا, طبل بجایا جا رہا تھا, نقارہ جنگ بجا دیا گیا تھا. تو سرکار کو کسی نے آ کے بتایا کہ نوفل بن خویلہ بھی آیا ہے. تو جیسے ہی نبی مکرم کو معلوم ہوا نوفل آیا ہے تو آپ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے مناجات کرتے ہوئے کہا اللہم اکفنی نوفلا, یا اللہ ہمیں نوفل سے نجات عطا فرما. یہ کہہ کر سرکار نے اپنی دعا کو مکمل کیا. مولا علی نے یہ جملہ سن لیا. جنگ آگے بڑھی, جنگ بہت آگے بڑھی, کافی دیر گزر گئی جنگ چلتے ہوئے. تو سرکار ایک جگہ کھڑے ہو کر کچھ ڈھونڈنے لگے. تو کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ فرمانے لگے من لے علم بنوفلا, کسی کو نوفل کے بارے میں خبر ہے کہ وہ کہاں ہے؟ تو دور سے مولا علی کی آواز آئی یا رسول اللہ میں نے اسی وقت مار دیا تھا. جو کر رہے ہیں بحث یہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ذریعہ وہ انتخاب کیا جائے کہ جو ذریعہ مضبوط. میں کسی ذریعے کا انکار نہیں کروں گا مگر علی جیسے ذریعے کا اقرار کروں گا, اس کا اظہار کروں گا, اور ہمیں کرنا ہے اور ہمیں سمجھانا ہے اپنے بھائیوں کو. قرب الہی میں یہ مقام بلند ترین مقام ہے. باب سنن کے اندر ہمارے بھائیوں کے ایک حدیث ہے کہ من اخلص للہ 40 یوما, جس نے 40 دن تک اللہ کی خاطر زندگی گزاری, اس کا بولنا, اس کا سننا, اس کا بیٹھنا, اس کا اٹھنا, آنا جانا, مسکرانا, ناراض ہونا, ہر کام اللہ کے لیے, زیادہ بھی نہیں, 40 دن. تو معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے, حدیث قدسی ہے, کہ اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہو جائے گا, اس کی زبان اللہ کی زبان ہو جائے گی, جی, اس کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں ہو جائیں گی. تو ہم نے ایک بزرگ سے کہا کہ یہ حدیث تو آپ کے یہاں بھی موجود ہے, ہمارے عزیزوں کے یہاں بھی موجود ہے, ہمارے بھائیوں کے یہاں بھی موجود ہے. کہنے ہاں جی یہ موجود ہے. ہم نے کہا جی 40 دن تک میں اور آپ اگر محنت کریں تو ہمارا ہاتھ ید اللہ ہو جائے, ہماری زبان لسان اللہ ہو جائے. کوئی ایک لمحہ تو بتائیے علی کی زندگی کا جو اللہ کی خاطر نہ گزرا ہو. یہ اللہ کی خاطر ہی تو زندگی گزری ہے, تبھی تو اتنی دشمنیاں ہوئی ہیں. ورنہ مولا کیوں مخالفت لیتے؟ علی کے بچوں کو کاٹ دیا, نسلوں کو, علی کے اولادوں کو علی کو جگہ جگہ قتل کر دیا. کس وجہ سے؟ اس لیے کہ علی نے ان کے بڑوں کو مارا تھا. اور علی کو یہ غرض نہیں میرے مولا کو کہ میں جسے مار رہا ہوں ان کے بچے میرے بچوں کے ساتھ کیا کریں گے, بلکہ علی کو تو یہ غرض ہے کہ میرا اللہ کیا چاہتا ہے. اور یقین جانی عزیزان گرامی, جتنا مولا علی سے دشمنی کا اظہار طول تاریخ میں کیا گیا, کسی اور سے اس کا اشیر بھی کیا جاتا تو اس کا نام تک مٹ گیا ہوتا. حکومتوں نے پیسہ خرچ کیا علی کا نام چھپانے کے لیے. درباروں سے اٹھا دیا جاتا تھا جس کا نام علی حسن حسین ہوتا تھا. عدالتوں میں گواہیاں قبول نہیں ہوتی تھی جس کا نام اہل بیت کے نام پر ہوتا تھا. محفلوں میں ذلیل کیا جاتا تھا اگر کسی کا نام اہل بیت کے ناموں میں سے نام ہوتا تھا. اتنا کچھ کیا گیا, مگر آج بتائیے سب سے زیادہ نام کس کا ہے؟ کبھی غور کیا حضرت عباس باب الحوائج کیوں ہیں؟
جو اپنی ذات کی نفی کرے اسے اللہ باب الحوائج بنا دیتا ہے. جو 34 سال تک کربلا کا انتظار کر رہا ہو، باب مصائب میں نہیں ہوں لیکن مثال دے رہا ہوں کہ قرب الہی، اور یہی دلیل ہے کہ ہم ان سے جڑے ہوئے. جو 34 سال تک کربلا کا انتظار کرے، اور کربلا کا انتظار کرتے ہوئے جب کربلا پہنچ جائے تو امام حسین فرمائے ہمیں پہل نہیں کرنی، اور جب 9 محرم کو پہل ہو جائے، یہ بیان علامہ نقن صاحب کا ہے جو میں بھی کہہ رہا ہوں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. جب 9 محرم کو پہل ہو جائے تو نقن صاحب فرماتے ہیں جتنے خوش عباس اس دن اس لمحے نظر آئے، اس سے پہلے عباس کے چہرے پہ ایسی بشاشت نہیں تھی. مولا سے آ کر کہا مولا پہل ہو گئی، جواب دوں؟ فرمایا جاؤ 1 رات کی مہلت لے کر آؤ. حضرت علی اکبر کو بھیج دیتے، مولا حسین نے حضرت حبیب ابن مظاہر کو بھیج دیا ہوتا، مگر کیوں عباس کو بھیج رہے ہیں؟ آج ایسے ہی مولا عباس کا روزہ کربلا میں حسین کے روزے کے برابر نہیں ہے، برابر کے 2 روزے ہیں. کوئی کربلا جاتا ہے نا تو جیسا حسین کا روزہ ایسا عباس کا روزہ. یہ مقام ایسے ہی نہیں ملا ہے. یہ باب الحسین جو مولا عباس قرار پائے، حسین باب اللہ اور حسین کا دروازہ عباس، یہ اپنی ذات کی نفی کرنے کی وجہ سے. خدا کے واسطے میں اپنے بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں، کل خیرپور میں چودھری ساجد صاحب کی برسی کل شام رات کو پڑھی. پورے ڈسٹرکٹ خیرپور کے سیاستدان، اہل سنت، شخصیات، نون لیگ، پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی اور کون کون دنیا جہان کے لوگ آئے ہوئے تھے. وہاں بھی میں نے ایک جملہ کہا، یہاں بھی دل کر رہا ہے وہ جملہ کہہ دوں. عزیزان گرامی، 2 لوگوں کو تو ویسے ہی علی کا نام نہیں لینا چاہیے. 2 لوگوں کو یا علی نہیں بولنا چاہیے، یا علی مدد نہیں بولنا چاہیے، علی علی نہیں کرنا چاہیے. ایک بزدل کو، ایک کنجوس کو. کیا تعلق؟ کیا تعلق ہے اس کا مولا علی سے جو کنجوس ہو؟ کیا تعلق ہے اس کا مولا علی سے؟ حق نہیں ہے اسے علی کہنے کا جو بزدل ہو. نہ بزدل کا علی سے کوئی تعلق ہے، نہ کنجوس کا علی سے کوئی تعلق ہے. علی کا نام انسان کو عالی بناتا ہے، یہ ذکر انسان کو بلند کر رہا ہوتا ہے. مجھے وہ سنی بڑا اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے. کربلا معلیٰ میں، مشہد مقدس میں، حرم حضرت معصومہ میں، لاکھوں شیعوں میں وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے. واللہ مجھے اچھا لگتا ہے 2 باتوں کی وجہ سے. ایک بات تو یہ کہ وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ کر بتاتا ہے جو دین میں نے سمجھا ہے اس پہ عمل کرنے کی جرت بھی رکھتا ہوں. دوسرا پیغام وہ یہ دیتا ہے، خبردار شیعوں سے ڈرنا نہیں، یہ مارتے نہیں ہیں. لاکھوں شیعوں میں بھی اگر اکیلے ہوگے کچھ نہیں ہوگا. یہ آپ کی بہترین تصویر ہے جو اہل بیت کے ذکر نے عطا کی ہے. توجہ کیا آپ نے؟ مگر مجھے وہ شیعہ بہت عجیب لگتا ہے کہ جو جب چاہتا ہے ہاتھ باندھ لیتا ہے. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے ہم نے بہت سنی دیکھے جو شیعہ ہوئے ہیں. میں نے بہت شیعہ دیکھے ہیں جو سنی ہوئے ہیں. کہنے لگا آپ نے کہاں شیعہ دیکھ لیے جو سنی ہو گئے؟ میں نے کہا یہ ہمارے 21ویں گریڈ کے افسران، یہ ہمارے بڑے بڑے زمیندار، یہ ہمارے ایم پی ایم این ایز، یہ بہت زیادہ بڑے لوگ، البتہ جو ہیں ان کی تعریف نہیں ہو رہی، میں برائی نہیں ہو رہی، جو اکثریت کی بات کر رہا ہوں. یہ جب چاہتے ہیں ہاتھ باندھ لیتے ہیں. مولانا کیا کریں، سارے دوست سنی تھے. تمہیں کیا علی ماننے پر شرمندگی ہے؟ سینہ چوڑا کر کے کہو علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے. علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے. ہماری درسگاہ کربلا، مل کر جواب دیجئے. ہماری درسگاہ کربلا، کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا، کربلا، حسینیوں کی زندگی شہید کربلا کرن نجات ہے، حیات ہے. نعرہ حیدری. توجہ کر لی آپ نے؟ بہت زیادہ دیر آپ کو بٹھانا مطلب نہیں ہے، علماء کرام کی مصروفیات آپ سب کی، تو میں چاہوں گا کہ بہت زیادہ طویل گفتگو نہ ہو، مگر اتنا کہتا ہوں آگے بڑھوں کہ عزیزو ہمیں فخر کرنا چاہیے، ہمیں سینہ چوڑا کر کے. میں تو ایک جملہ اور کہہ دوں، اگر کبھی غرور کرنے کی اللہ نے اجازت دی نا
اگر کسی بات پہ تکبر کی اجازت ملی نا تو وہ اسی بات پر ملے گی کہ تم حسین کو مانتے ہو، ہم علی کو مانتے ہیں، ہم اہل بیت کو مانتے ہیں۔ میں نے بہت غور کیا کہ اللہ کے بارے میں سوچوں کہ اللہ متکبر کیوں ہے۔ وہ ہمیں تو پسند نہیں کرتا کہ ہم تکبر کریں، مگر خود متکبر ہے، تو یہی تو نتیجہ ہے کہ اس کا حق ہے کہ وہ خود کو متکبر کہے کہ جس نے علی اور محمد کو بنایا ہے، جس کے آگے مصطفیٰ جھکتا ہو، جس کے آگے مرتضیٰ جھکتے ہو۔ مجھے اور آپ کو بھی فخر کرنا چاہیے اور انتہائی اطمینان کے ساتھ، وقال ربکم ادعونی، مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا، استجب لکم، میں تمہیں جواب دوں گا، مجھے پکارو۔ عزیزو، ایام سجادیاں ہیں، مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا۔ اور ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، جو غرور کرتے ہیں، جو میرے آگے جھکتے نہیں ہیں، مجھ سے بات نہیں کرتے، ان کو کہہ دو سیدخلون جہنم داخرین، ذلیل کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ ایسے لوگوں کو ذلیل کرے گا جو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ناکام شخصیت ہے کہ جس کے پاس ساری دنیا کے لیے تو وقت ہے مگر 2 رکعت کا وقت نہیں ہے۔ کتنے دن ہو گئے نماز پڑھے ہوئے؟ کہہ لے جی ہفتہ گزر گیا، نماز گزر گئی، قضا ہو رہی ہے، کن پٹی پہ جوں نہیں رینگ رہی۔ اللہ کہہ رہا ہے ایسا شخص متکبر ہے، جو مجھے پکارنے میں تکلف کرے، جو مجھے نہ پکارتا ہو، یہ متکبر ہے۔ میری بیوی فرماتی ہے سجدہ اللہ نے رکھا ہی اس لیے، سیدہ فرماتی ہے سجدہ اللہ نے رکھا ہی اس لیے تاکہ اندر سے تکبر نکل کے باہر چلا جائے۔ میرے مولا علی سے کسی نے پوچھا یا علی، قیام ایک، رکوع ایک، ہر رکعت میں سجدے دو کیوں ہیں؟ دقت ہے؟ ہر رکعت میں قیام ایک، ہر رکعت میں رکوع ایک، سجدہ بھی ایک کر کے اٹھ جاتے ہیں، ہر رکعت کے اندر 2 سجدے کیوں ہیں؟ میرے مولا نے فرمایا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا خلقناکم تارۃ اخری۔ پہلا سجدہ یاد دلاتا ہے اسی مٹی سے بنے ہو، دوسرا سجدہ یاد دلاتا ہے اسی مٹی میں واپس جاؤ گے۔ یہ 2 سجدے اللہ نے اس لیے رکھے ہیں کہ تمہیں ولادت بھی یاد رہے، موت بھی یاد رہے۔ خاک پر سر رکھو گے تو یاد آئے گا نا۔ اور کوئی دلیل چاہیے سجدہ کے لیے؟ توجہ کر رہے ہیں؟ میرے مولا فرماتے پہلا سجدہ تمہاری ولادت کی یاد، دوسرا سجدہ تمہاری موت کی یاد۔ اب میرے الفاظ میں مولا کی تشریح کے کچھ جملے ہدیہ لے لیجئے۔ دونوں سجدوں کے درمیان ایک لمحے کا قیام ہے جسے زندگی کہا جاتا ہے۔ اتنی چھوٹی ہے یہ زندگی۔ ولادت اور موت کے درمیان قیام ایک لمحے کے لیے، سیدھا بیٹھ کے ہی تو جانا ہے دوبارہ دوسرے سجدے میں۔ یہ جو بیچ میں بیٹھ رہے ہیں نا، یہ ہے زندگی مولا کے مطابق۔ اور اگر جملہ ہدیہ لے لیں، اور یہ زندگی مشتمل ہے استغفار پر۔ ایک سجدے سے اٹھیں گے، دوسرے سجدے میں جاتے ہوئے اتنی دیر تک کیا پڑھنا ہے؟ استغفار۔ زندگی یعنی استغفار۔ سرکار کو اللہ نے جب سب کچھ دے دیا تب کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره۔ سب کچھ دینے کے بعد کہا کہ استغفار کرو۔ استغفار سے کوئی تعلق گناہ کا نہیں ہے، گناہگاروں کو استغفار کی دعوت نہیں دی جاتی، ورنہ اللہ اپنے حبیب کو نہ کہتا۔ استغفار اپنے رب سے رابطے کو کہا جاتا ہے۔ جب نعمتیں بڑھ جائیں تو رابطہ بڑھاؤ۔ شاید کوئی بات ہو کسی بچے کے لیے، یہ سورہ جب نازل ہوا ہے جب سرکار کو اللہ نے سب کچھ دے دیا، جب مجھے نعمتیں ملنا شروع ہو جائیں، نعمتیں بڑھنا شروع ہو جائیں، جیسے جیسے نعمتیں بڑھتی چلی جائیں ایسے ایسے میرا استغفار بڑھنا چاہیے۔ ضرورت ہی بڑے لوگوں کو ہے، ضرورت ہی زیادہ بڑے لوگوں کو ہے۔ بڑے سے مراد جو پیسے میں بڑا ہو، شہرت میں بڑا ہو، کرسی میں بڑا ہو۔ بیگم ساجدہ نیّر، مجھے نہیں معلوم اس وقت وہ کیسی ہیں، وزارت زراعت کی وزیر تھی پنجاب کی، وزیر زراعت تھی پنجاب کی، مومنہ خاتون میرے ساتھ حج پہ تھی۔
جب مزدلفہ کے اندر ہم کنکریاں بین رہے تھے نا، تو میں ان کے قریب سے گزرتے ہوئے میں نے پوچھا کیسا لگ رہا ہے بیوی؟ کہنے لگی اللہ ناک رگڑوا رہا ہے. ہم یہ کہاں کرتے ہیں کام جو یہاں کروایا جا رہا ہے ہم سے؟ مٹی پر بیٹھے ہوئے کنکریاں بین رہے ہیں، بچے بھی نہیں کرتے آج کل یہ کام. کہنے لگا اللہ خوب ہمیں ذلیل کر رہا ہے، خوب ناک رگڑ رہا ہے. کہنے لگا مولانا میں واپس جا کر پنجاب اسمبلی کے بعد، یہاں کیونکہ پنجاب اسمبلی کی ممبر تھیں، وزیر تھیں، کہنے لگے باہر جا کر وہاں جا کر میں اسمبلی کے باہر 3 ستون بنواؤں گی اور تمام اراکین اسمبلی سے کہیں گے پہلے ان 3 ستونوں کو پتھر مار کر اندر. جتنا انسان کو اللہ ترقی عطا کرے اتنا ہی استغفار بڑھ جانا چاہیے، رابطہ اللہ سے گہرا ہو جانا چاہیے. اور جو اللہ سے رابطے میں متکبر ہو، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، پھر اس کو ذلیل کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا. یہ جو اس وقت آپ مجلس میں بیٹھے ہیں، یہ رجوع ہے بذریعہ حسین اللہ سے. جی اس وقت ہم اللہ سے رجوع کر رہے ہیں. یہ جتنی دیر آپ بیٹھے ہیں نا، اتنی دیر آپ بارگاہ الہی میں ہیں، مگر براستہ حسین. اور اللہ کو یہ راستہ سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے. آؤ میری بارگاہ میں حسین کو لے آؤ. وہ کریم اللہ، وہ کریم اللہ حسین کو بہت عزیز رکھتا ہے. وہ سب کچھ حسین کے نام پر دینے کو تیار ہے. باوضو ہو کر بیٹھے، خلوص نیت کے ساتھ بیٹھے، دل کی طہارت کے ساتھ مجلس میں آ کے بیٹھے. اور جب مجلس میں آ کے بیٹھے اور آنکھ سے آنسو ٹپکے اور روتے ہوئے چہرے کے ساتھ، بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ ایک لمحے کے لیے اپنے اوپر غور کر لیا، یا اللہ آئندہ وہ نہیں کروں گا. ہر ایک کا اپنا بت ہے، ہر ایک نے اپنا بت علیحدہ بنایا ہوا ہے. کسی کا جھوٹ بت ہے، کسی کی غیبت بت ہے، کسی کی چغلخوری بت ہے، کسی کا جو ہے وہ حسد کرنا بت ہے. ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی کمزوری ہو سکتی ہے. وہ ٹھیک ہے، ہر شخص اپنا بت گرائے گا، اپنے گھوڑے کو کربلا پہنچائے گا اپنی ذات کی نفی کے لیے. جب آنکھ سے آنسو ٹپک رہا ہو اور ہائے حسین یا حسین کے الفاظ زبان پر جاری ہو رہے ہوں، تو اللہ کو یہ منظر بڑا اچھا لگتا ہے. وہ کیسا چاہنے والا ہے جو امام حسین کو اللہ کی بارگاہ میں لایا ہو اور اللہ اس کی نہ سنے. کربلا چلیے، ایک بیمار بیٹا ہے جو اپنے بابا کے لاشے پر آیا ہے. پہلا زائر جسد حسین امام زین العابدین. عجیب امامت ہے جس کی امامت کا پہلا مسئلہ ہی یہ پوچھا جائے کہ بیٹا بتاؤ جل کے مر جائیں یا خیمے سے باہر چلے جائیں. کیا مظلومیت ہے، کیا سخت امتحان ہے امام سجاد کا. اور امام سجاد فرمائے پھپھی اماں علیکم بالفرار، باہر جانا آپ پر واجب ہے. اور کیسی گئی ہوگی باہر، میں رونے والوں سے پوچھ کر خود بھی اپنے اوپر اس غم کو طاری کروں جو زینب بغیر چادر کے کبھی بابا کے سامنے نہ گئی ہو، جو بی بی بغیر چادر کے بھائیوں کے سامنے نہ جاتی ہو. اس نے شام غریبہ میں مغرب کی نماز بغیر چادر کے کیسے پڑھی ہوگی؟ جب نماز مغرب میری بی بی نے پڑھی ہوگی اور اللہ اکبر کہا ہوگا تو عجب نہیں سوچا ہو یا اللہ میری اس نماز کو قبول کر لے، یہ تیری بارگاہ میں زینب آئی ہے. اور شاید وہ نماز جناب زینب کی نمازوں میں نماز ہو. اور اس امام پر بھی سلام جس نے ایک سجدے میں ساری رات کاٹ دی. شکرن شکرا حقا حقا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم سے آزمائش لے، ہمیں مبتلا کرے آزمائش میں. 11 محرم آئی تو پہنچے ہیں اپنے بابا کے لاشے پر
تو اللہ کسی بیٹے کو باپ کا ایسا لاشا نہ دکھائے. جب پہنچے ہیں نا آپ رو رہے ہیں, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں, تو امام سے بابا کا لاشا پہچانا نہیں گیا. امام کی پسلیاں کمر سے نکل رہی تھی. بڑا عجیب منظر تھا امام حسین کے لاشے کا. عزادارو, آیت اللہ نظری منفرد نے قصہ کربلا میں اس روایت کو لکھا ہے کہ ایک یزیدی سپاہی جب خیمے لوٹ رہے تھے, خیموں میں تبرکات لوٹے جا رہے تھے, اور اس کے بعد خیموں کو آگ لگا دی گئی. اسے پہنچنے میں دیر ہوئی تو اس نے پہنچ کر اپنے ان سپاہی دوستوں سے کہا کہ مجھے کچھ نہیں مل رہا, تم نے سب لوٹ لیا. تو ان میں سے ایک سپاہی نے کہا حسین کا لاشا لوٹا جا رہا ہے, جا حسین کے لاشے سے کچھ مل جائے تمہیں. کہتا ہے میں جب حسین کے لاشے پر پہنچا تو وہاں بھی سب لٹ چکا تھا. یہ بڑے سخت جملے ہیں, بعض اوقات ایک جملے پہ گھنٹوں رویا جائے. بہت طویل مسائل پڑھنے کی بعض اوقات ضرورت نہیں ہوتی, ایک جملہ ہی رونے کے لیے بہت ہوتا ہے. جی میں اگر اس ممبر سے ابھی گر جاؤں تو میرا بھائی مجھے سہارا دے گا, مولانا کیا ہوا, چوٹ تو نہیں لگی؟ میرے ماں باپ قربان, میری نسلیں قربان حسین کی جوتیوں پر. حسین گھوڑے سے گر گئے, کسی نے پڑھ کر نہیں سہارا دیا. وہ ذوالجناح زمین پر لیٹ گیا تھا کہ کسی طرح دوبارہ بیٹھ جائیے, میں آپ کو کہیں اور لے جاؤں. مگر حسین مظلوم کے بدن مبارک میں سکت نہیں تھی کہ دوبارہ گھوڑے پر بیٹھتے. وہ جا نہیں رہا تھا حسین کو چھوڑ کے, لاشے کے گرد, بدن کے گرد چکر کاٹ رہا تھا, سپاہیوں کو قریب آنے سے روک رہا تھا. حسین مولا, اللہ اکبر. ایک اور جملہ, ایک بزرگ عالم دین آیت اللہ شیرازی یا حضرت آیت اللہ حیری, وہ حرم میں معصوم میں بیٹھے مصائب سن رہے ہیں. ذاکر نے ایک جملہ کہا جس پہ انہوں نے چیخیں مار مار کے گریہ کیا, اور پھر 3 گھنٹے تک بے ہوش رہے. اور وہ جملہ یہ تھا کہ آواز دی گئی زینب کو دربار میں لایا جائے. اجرکم اللہ. بعض اوقات گریہ کے لیے, بعض اوقات رونے کے لیے ایک جملہ بہت ہوتا ہے. کہتا ہے میں جب پہنچا حسین کے لاشے پر تو حسین کا لاشا لٹ چکا تھا. کوئی امامہ لے جا چکا تھا, کوئی ابا لے جا چکا تھا, کوئی نالینیں اتار کے لے گیا تھا. کہتا ہے حسین کے بدن پر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا سوائے ایک پھٹے ہوئے کرتے کے, جسے حسین نے خود, میرے مولا نے خود کئی جگہ سے چاک کیا, تار تار کیا, اس کو پھاڑا امام نے. کہنے لگا میں نے دیکھا تو محسوس کیا کہ اس کرتے کی کوئی قیمت نہیں ملے گی, تو میں حسین کے بدن سے کرتا نہ اتاروں. میں جانے لگا تو ایک دم توجہ ہوئی کہ حسین نے کرتا روکنے کے لیے کمر میں پٹکا باندھا ہوا ہے. میں نے جب اس پٹکے کو دیکھا جو حسین کی کمر میں بندھا ہوا تھا تو مجھے خیال آیا کہ اس پٹکے کی قیمت مل جائے گی. کہتا ہے کہ میں جب حسین کے برابر میں بیٹھا, آیت اللہ نظری منفرد نے لکھے ہیں یہ مسائل, جب میں حسین کے جسد کے بدن کے برابر میں بیٹھا تو دیکھا کہ حسین نے 2 گراہیں لگائی ہوئی ہیں, اس پٹکے میں 2 گرہیں لگائی ہوئی ہیں. کہنے لگا میں نے گرہ کھولنا چاہی تو حسین کا ہاتھ اٹھنے لگا. مجھے ایک روب ستاری ہونے لگا, میں گھبرانے لگا, مگر میں نے جلدی کیا کہ کسی طرح سے گرہ کھل جائے. حسین کا ہاتھ اس گرہ پر آ گیا. میں نے بہت چاہا کہ حسین کا ہاتھ اٹھاؤں مگر ہاتھ اٹھتا نہیں تھا. میں نے پوری طاقت سے حسین کا ہاتھ گرہ سے ہٹانا چاہا, وہ ہاتھ ہٹ نہیں رہا تھا. تو سنیں گے عزادارو کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے میں نے خنجر نکال کر حسین کا ہاتھ کاٹ دیا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہے, مولا آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے. وہ کہتا ہے کہ جب حسین کا ہاتھ کٹ گیا تو پھر میں نے گرہ کھولنا چاہی تو حسین کا دوسرا ہاتھ گرہ پر آ گیا. سنیں گے عزادارو, وہ کہتا ہے میں نے دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا. میں ان رونے والوں سے سوال کرتا ہوں زینب نے کیسے دیکھا ہوگا, میری بیوی سکینہ نے بابا کا یہ حال کیسے دیکھا ہوگا. امام سجاد, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہیں, جب بلند آواز سے آپ روتے ہیں تو امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں, یا اللہ یہ ہمارے عمر کو زندہ کر رہے ہیں, یہ احیاء عمر امامت کر رہے ہیں. جب پہنچے ہیں امام سجاد بابا کے لاشے پر تو لاشا پہچانا نہیں گیا. جناب زینب نے دیکھا کہ زین العابدین کا حال متغیر ہو رہا ہے, مولا کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو رہا تھا. بی بی نے خود کو سواری سے گرا دیا. امام چند قدم آگے بڑھے, پھوپھی کو سہارا دیا. فرمایا زین العابدین یہ تمہارا کیا حال ہے؟ فرمایا پھوپھی اماں ذرا 2 قدم آگے آئیے اور بابا کا لاشا دیکھیے.
تھکیں گے نہیں عزاداروں، مجھے 2-3 منزلیں لینی ہے۔ جناب زینب آئی نا اپنے بھائی کے لاشے پر، تو لاشا بیوی سے بھی بیچانا نہیں گیا، تو ایک جملہ کہا انت اخی زینب، کیا تم ہو حسین زینب کے بھائی؟ اور پھر مدینے کی طرف رخ کر کے نانا کو سلام کیا، اور پھر بندھے ہوئے ہاتھوں سے بھائی کا لاشا اٹھایا اور آواز دے کر کہا اللہم تقبل منا ھذا القربان، یا اللہ ہم سے یہ قربانی قبول کر لے، ہمارے پاس حسین سے بڑھ کر دینے کو کچھ نہیں تھا۔ عزاداروں رو لیے، گریہ ہو گیا۔ میری بیوی نے اس کے بعد لاشے کے گرد چکر کاٹنا شروع کیا، کبھی سرہانے کی طرف آتی ہیں مولا کے، کبھی پیروں کی طرف آ جاتی ہیں۔ تو امام زین العابدین نے فرمایا پھوپھی اماں کیا دیکھ رہی ہیں؟ لاشا دیکھتی جا رہی ہیں بار بار، کبھی پائنتی آ کر، کبھی سرہانے آ کر۔ فرمایا پھوپھی اماں کیا دیکھ رہی ہیں؟ سنیں گے؟ فرمانے لگی سالم جگہ ڈھونڈ رہی ہوں جہاں بوسہ دے سکوں۔ حسین کے بدن پہ زینب کو کوئی سالم جگہ نظر نہیں آئی، کٹی ہوئی گردن کا بوسہ دیا، پھر بیٹھ گئی اپنے بھائی کے بدن کے برابر میں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بیٹھ گئی اپنے بھائی کے بدن کے برابر میں اور زار و خطار رونے لگی۔ میرے مولا نے فرمایا پھوپھی اماں حوصلہ کیجئے، آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، پھوپھی اماں حوصلہ کیجئے۔ جناب زینب نے فرمایا زین العابدین دیکھ رہے ہو میرے بھائی حسین کے بدن پہ دھوپ آ گئی ہے، میرے بھائی کے بدن پہ کربلا کی دھوپ آ گئی ہے۔ اے سید سجاد، منہج الدموع میں یہ واقعہ، اے سید سجاد میں کم سن تھی اپنے گھر، کچھ دیر کے بعد میری توجہ ہوئی کہ سارے صحن میں دھوپ آ گئی ہے مگر میرے اوپر سایہ ہے، تو مجھے تعجب ہونے لگا کہ یہ سایہ کیسا ہے، تو میں نے پہلو بدل کے دیکھا تو یہی بھائی تھا جو چادر پکڑے کھڑا کہ کہیں میری بہن زینب پہ دھوپ نہ۔ اب بتاؤ یہ زینب کہاں جائے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزاداروں جلدی نہیں ہے، مجھے ایک منزل اور لینے دیجئے۔ اللہ آپ کو آنسو عطا کرے۔ مجلس عزا میں جو کسی کو رونا نہ آ رہا ہو نا، تو برابر میں بیٹھے روتے ہوئے عزادار کے ساتھ دعا کریں کہ یا اللہ ایک آنسو حسین کے لیے دے دیں۔ بڑی قیمت ہے ان آنسوؤں کی، جب مریں گے نا جب معلوم ہوگا۔ میرے مولا رضا فرماتے ہیں جو دنیا میں حسین پہ روئے گا آخرت میں اللہ اسے رونے نہیں دے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ رونا نہ آ رہا ہو تو رونے کا ماحول بنائیں، توفیق ہو سکتی ہے گریہ کی۔ قافلہ کوفہ پہنچا، تھکیں گے نہیں، قافلہ کوفہ پہنچا، کوفے سے شام پہنچا۔ ابن ربی نامی شخص، اس روایت کو بھی آیت اللہ النظری منفرد نے لکھا ہے، ابن ربی نامی شخص مسافر خانے میں ٹھہرا ہوا ہے، سو رہا تھا کہ شادیانے بجنے کی آوازیں آئیں، ڈھول بج رہے ہیں، تاشے بج رہے ہیں، شہنائیاں بجائی جا رہی ہیں، رقص و طرب کی آوازیں آ رہی ہیں۔ کہنے لگا میں اپنے حجرے سے نکلا، برابر والے حجرے والے سے میں نے پوچھا کہ آج کسی عید کا دن تو نہیں ہے؟ یہ مسلمانوں کے آج کوئی تہوار کا دن تو نہیں ہے؟ یہ لوگ اس طرح سے رقص کیوں کر رہے ہیں؟ یہ خوشی کیوں منائی جا رہی ہے؟ تو اس مسافر نے کہا تمہیں نہیں پتا کربلا میں ایک باغی نے خروج کیا تھا، حاکم شام یزید نے، اس کے لشکر نے اسے مار دیا اور ان کے کٹے ہوئے سر لائے ہیں اور اس کے خاندان کے لوگوں کو اسیر بنا کے لائے، تو اس جنگ کے جیتنے پر خوشی منائی جا رہی ہے۔ یہ ابن ربی کہتا ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون ہے جس نے کربلا میں بغاوت کی ہے۔ آخر کہتا ہے میں باہر نکلا اور بازار میں گیا جہاں قافلہ چل رہا تھا، نیزے کے انیوں پہ کٹے ہوئے سر تھے، کچھ عورتیں تھیں، کچھ بچیاں تھیں جن کو باندھا ہوا تھا۔ کہتا ہے ان کے آگے آگے ایک ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں اسیر تھا، وہ چل رہا تھا۔ عجیب روایت ہے۔ کہتا ہے کہ میں ان کے قریب گیا اور میں نے کہا تم نے کیا کیا تھا، کیوں ایسا کام کیا جو تمہیں مارا گیا؟ تو ان کی گردن جھکی ہوئی تھی، انہوں نے گردن اٹھا کے مجھے دیکھا اور کہا ابن ربیع تم تو شام کے رہنے والے نہیں ہو۔ کہنے لگا میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، یہ کون ہے جو میرے نام سے جانتا ہے، میرے علاقے کو جانتا ہے؟ میں نے کہا آپ کون ہیں؟
کہنے لگے میں علی بن الحسین زین العابدین. ابن ربی کہتا ہے میں مولا کے قدموں میں گرا, مولا آپ حسین کہاں ہیں؟ کہ وہ جو نیزے کی ہنی پر قرآن کی تلاوت سر کر رہا ہے وہ میرے بابا حسین کا سر ہے. اجرکم اللہ. ایک مرتبہ تلوار نکالنا چاہتا تھا, امام کی آواز آئی خبردار تلوار نہیں نکالو, اللہ کسی کریم کو یہ دن نہ دکھائے. عزادارو بازوؤں کے کٹنے پہ بھی جناب عباس کو تکلیف ہوئی ہوگی, سینے پہ برچھی لگی, سر پہ گرز لگا, آنکھ میں تیر لگا, اس پہ بھی حضرت عباس کو تکلیف ہوئی ہوگی, مگر عمر سعد کے خیمے کے باہر کھڑے ہو کر ایک رات کی مہلت مانگنا اس تکلیف کا کوئی بدلہ نہیں ہے. امام سجاد نے آواز دے کر کہا ابن ربی خبردار تلوار نہیں نکالو, مجھے بتاؤ تمہارے پاس پیسے کتنے ہیں؟ اللہ کسی کریم کو یہ دن نہ دکھائے. کہنے لگا مولا میرے پاس 2000 درہم ہیں. امام نے فرمایا جاؤ چند چادریں خرید کر لاؤ. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. تھکیں گے نہیں, اپنی آوازوں کو بلند کریں گے. وہ کہتا ہے میں گیا اور میں نے چادریں 1000 درہم کی چادریں خریدی اور لا کر بیویوں کو دی. سنیں گے عزادارو, کچھ ہی دیر بعد وہ چادریں بھی اتار دی گئی. امام کی خدمت میں آ کے کہتا ہے مولا حکم کریں. فرمایا تمہارے پاس اور کتنے پیسے ہیں؟ کہ مولا میرے پاس 1000 درہم باقی ہے. حضرت فرمایا جو نیزوں پر سر اٹھائے ہوئے ہیں نا, یہ پیسے کے پجاری لوگ ہیں, انہیں پیسہ چاہیے, انہیں بس پیسہ چاہیے. تم انہیں پیسے دے کر کہو کہ سروں کو آگے لے جائیں تاکہ لوگ دیکھیں میری پھوپھی کی طرف نہ دیکھیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ کہتا ہے کہ میں نے کچھ لوگوں سے جا کے بات کی, کوئی آگے نہیں جاتا تھا, کہ اسی اثنا میں میں نے دیکھا ایک شخص نے حسین کی پیشانی پہ پتھر مارا. بس اب مجھ سے برداشت نہیں ہوا, میں نے تلوار نکالی اور میں نے چاہا کہ اس شخص کے اوپر تلوار جا کے چلاؤں جس نے حسین کو پتھر مارا. تو آواز آئی امام زین العابدین کی, اے ابن ربی صبر کرو, تم سے ایک پتھر برداشت نہیں ہوا, ہم کربلا سے پتھر کھاتے ہیں. لعنت اللہ علی الظالمین فسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما.